ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی چند دنوں کی محنت نے الحمدللہ ان کا سالوں کا پروپیگنڈا نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کا ذہن بدلنے میں بڑا وقت لگتا ہے، قومیں بدلنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور قومیں بننے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین کی جس گفتگو کو آپ حضرات آج سماعت کرتے ہیں، اور جو نیٹ کے ذریعے اور آپ کی لائیو تقاریر کے ذریعے جو آپ سنتے ہیں، آپ بلیو کریں کہ آج سے حضرت کے 20 سال پہلے کے بیانات آپ نکال کے دیکھ لیں، آپ امیر المجاہدین کی آج سے 20 سال پہلے کی تقاریر کو سن لیں، یہ جو فکر آج آپ لوگوں میں آئی ہے، اس کا درس امیر المجاہدین بہت پہلے سے دے رہے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، بس تاخیر ہوئی ہے تو ہماری طرف سے ہوئی ہے، جاگے ہیں تو لوگ دیر سے جاگے ہیں، اور اب بھی بہت سارا جاگنا باقی ہے، ابھی بھی بہت سارا جاگنا باقی ہے۔ لیکن کمال جو ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک نا امیدی ہر جگہ اہل سنت میں جنم لے کر پہاڑ بن جاتی تھی، الحمدللہ آپ نے اس نا امیدی کا دروازہ اہل سنت سے بند کر کے دکھا دیا ہے۔ قادیانیت کا مقابلہ اس وقت ہاسپٹلز کی سطح پر بہت ضروری ہے، قادیانیت کا مقابلہ اس وقت انٹرنیٹ کی سطح پر بہت ضروری ہے، قادیانیت کا مقابلہ اس وقت لوگوں کو جو مفت علاج کی سہولیات دے کر اپنا بنایا جاتا ہے، اس کی سطح پر بہت ضروری ہے۔ یہ سارے وہ میدان ہیں جن میں بڑی تیزی سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام میدانوں سے پہلے بہت ضروری تھا کہ اس میدان میں قدم رکھا جائے جس میدان میں قدم رکھ کر ان سارے میدانوں کو پر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سیاست کا یہ میدان بالکل سرے سے خالی تھا، اور اس کی خلا کا عالم یہ تھا کہ ہمارے لوگ وہ نعرہ یا رسول اللہ کا لگاتے تھے اور الیکشن شیر کے ٹکٹ پہ لڑتے تھے، نعرہ یا رسول اللہ کا لگاتے تھے، الیکشن تیر کے نشان پر لڑتے تھے، نعرہ یا رسول اللہ کا لگاتے تھے، الیکشن بلے کے نشان پہ لڑتے تھے۔ اور جب کوئی درد مند سنی جمع ہو کر ان کے پاس چلے جائیں، کسی پیر یا کسی ایسے عالم کے پاس، اور انہیں کہیں کہ سرکار تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کا ایک اپنا ہلکا اثر و رسوخ تھا، ہلکا تھا ان کا، لیکن وہ یہ جواب دیتے تھے، یار سنیاں دے نام تے ووٹ کون دیندہ ہے؟ سنیت کے نام پہ ووٹ کہاں ملتے ہیں؟ میں مجبور ہوں کہ میں شیر کے نشان پہ الیکشن لڑوں، میں مجبور ہوں کہ میں بلے کے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑوں۔ یہ وہ جواب دیتے تھے، گویا کہ ان کی یہ فکر تھی کہ سنیوں کے نشان پر ووٹ نہیں ملتا، سنیت کے نام پر ووٹ نہیں ملتا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، امیر المجاہدین نے اس فکر کو بدل دیا کہ کون کہتا ہے سنیت کے نام پہ ووٹ نہیں ملتا، آج ووٹ مل رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں باتوں کا تجزیہ اپنے ذہن میں یوں کیا ہے کہ اس سے پہلے جو کہتے تھے کہ سنیت کے نام پہ ووٹ نہیں ملتا، آج سنیت کے نام پہ ووٹ مل رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا اور ووٹ مل رہا ہے، تو دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں مل رہا، آج مل رہا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ کڑوا جملہ ہے پر میں کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے پہلے کوئی ایسا سنی میدان میں آیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے پہلے کوئی ایسا سنی بنا ہی نہیں۔ جب سنی بن کر ہی بندہ دوسروں کی گود میں بیٹھنا جانا پسند کرے، اور سنی بن کر ہی بندے کی فکر یہ ہو کہ سنیت کے نام پہ ووٹ کہاں ملتا ہے، تو اس وقت شاید آپ ووٹ اپنے لیے مانگ رہے ہوں گے، اس لیے آپ کو نہیں ملا۔ امیر المجاہدین نے میدان میں آ کر اس فکر کو اجاگر کیا کہ اپنے لیے مانگو گے تو کوئی نہیں دے گا، رسول کے نام پہ بک کے تو دیکھو ساری خدائی آپ کی نہ ہو جائے تو کہنا۔ وقت کم ہے، حضرت کا خطاب ہونا ہے، بہت کم ٹائم ہے، عصر کی نماز بالکل قریب ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج جس گلی میں امیر المجاہدین جاتے ہیں،
میں نے یہاں کوئی پہلا پروگرام نہیں کیا. مولانا مقصود حمدمی صاحب، قبلہ پیر شجاعت صاحب، قاری حسین صاحب، میرے ان سے پرانے تعلقات ہیں. سجاد فیضی صاحب بھی جانتے ہیں، ہم نے کئی پروگرام یہاں اکٹھے کیے ہیں زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک. لیکن میں نے یہاں ایسی رونق، ایسا ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب آئے. آج فرق کیا ہے اس کو محسوس کیجئے گا. خصوصاً سنی قوم جو اس وقت یہاں موجود ہے، سنیں، آج کئی لوگ ہیں وہ امیر المجاہدین کے ساتھ جڑ کر اس مشن میں شامل ہیں. جو دیر سے جڑے میری طرح، بے شک دیر سے جڑے، لیکن اس مشن میں شامل ہو گئے تو کہیں نہ کہیں کونے خدرے میں کہیں نہ کہیں انہیں بھی جگہ مل جائے گی بارگاہ رسالت میں. دیر سے جڑے بے شک، لیکن جڑ گئے. وہ عزت پانے کے لیے نہیں جڑے، وہ حضور کا دین تخت پہ لانے کے لیے جڑے ہیں. لیکن اس کے مد مقابل ایک طبقہ ہے. میں سنیوں کی ذہن سازی کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اب بھی کچھ نہیں کیا، وہ اب بھی کچھ نہیں کر رہے. لیکن وہ اس بات سے فکر مند ضرور ہیں، پریشان ضرور ہیں کہ ایڈی وڈی وڈی گدیاں تے ایڈے وڈے وڈے ساڑے نا تے ہون سانو کوئی کچھ نہیں رہا، یہ ہو کی گیا ہے. تو انہوں نے کام تو پہلے بھی نہیں کیا، اب بھی نہیں کرنا تھا. لیکن انہوں نے ایک کام بڑا ضرور کیا. انہوں نے کہا ان کسی طرح نا تے بنانا نا، اور مردے جے پہیاں ان نا تے بنائیے، کچھ تے کریے. انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا اب نام بنائیں تو کیسے بنائیں. تو ایسا طبقہ بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہے نا، جنہوں نے شیطان کو بھی مان لیا. اور وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا اللہ شیطان بھی کوئی نکی شان اللہ تھوڑی ہے. پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ نال ٹکر لئیے. ایسے بھی تو لوگ پائے جاتے ہیں نا، ایسے بھی تو لوگ پائے جاتے ہیں نا. آپ ٹی وی پہ سن نہیں رہے آج کل، آپ ٹی وی پہ دیکھ نہیں رہے. آپ کا چیف جسٹس کل کہہ رہا تھا مجھے انسانیت کا درس اس ملونہ سے ملا ہے جو مر گئی ہے. واہ بھائی واہ، تینوں انسانیت دا درس ہو دے کو ملیا ہے. بہنا چیف جسٹس دی کرسی دے تے انسانیت دا درس لینا ملونہ کو لو، پھر تو سائنس نہیں فیصلے کرنے جمیں تسی کر رہے ہو. تو ایسا طبقہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی شیطان بھی تو بڑی پاور والا ہے. بولا کیوں؟ بولا اللہ سے ٹکر لی ہے. اب یہ ان کے گستاخانہ جملے میں نہیں کہہ رہا. تو وہ اس لیے شیطان کو مانتے پھر رہے ہیں کہ جی اللہ سے ٹکر لی ہے تو یہ بھی بڑی طاقت والا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اب چرچا تو ہو نہیں رہا تھا، کسی طرح تو چرچا کرنا تھا. بولا اللہ کو تو سب مان رہے ہیں، شیطان کو مانو تاکہ ہمارا نام بن جائے. بد ہوں گے تو کیا بدنام نہ ہوں گے؟ تو یہ اب اگلوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا اور تے کچھ رہا نہیں. انہوں نے کہا اور خادم رضوی دی مخالفت شروع کرو. بڑے بڑے ناموں نے کام نہیں کیا. اب جب کام ہونے لگا تو انہوں نے کہا یار ان کی کریے، ان ساڑھا تے نہ ہی کوئی نہیں رہا، ان خادم رضوی دی مخالفت شروع کرو. اب اگلا جملہ بھی سنیے گا. عزتیں تو اللہ دیتا ہے نا. ایک بات بابا جی اکثر کہا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دین کسی دا قرض نہیں رکھدا. اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کی کل کی تقاریر بھی دیکھ لیں اور کل کا آنا بھی دیکھ لیں گاؤں دیہات میں، اور آپ کا آج بھی آنا دیکھ لیں. ایک گاڑی بابا جی کی آتی تھی، آ کے تقریر کر کے چلی جاتی تھی. 2-4 موٹر سائیکل لینے والے پروگرام والے آتے تھے. اب جہاں بابا جی جاتے ہیں 20 گڈیاں اگے ہوندیاں نے، 20 پیچھے ہوندے نے. بڑے بڑے پیر شجاعت حسین شاہ صاحب جیسے الحمدللہ آپ دے دائیں بائیں اگے پیچھے گڈیاں لے کے آ جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دین کسی کا قرض نہیں چھوڑتا. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا، اور تو کچھ کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہن بابے دی مخالفت ہی شروع کرو. اب جب انہوں نے مخالفت شروع کی، کتنا حسین جملہ ہے، میری آنکھوں دیکھا حال ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے، جلسہ ان کا، پیسے ان کے، پروٹوکول ان کا، مال ان کا. جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو بیچ میں سے نعرے لبیک کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جڑ گئے ہیں. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول بابا جی کے تحریک لبیک جمپ لگا کے آگے کی طرف جا رہی ہے. یاد رکھیے گا اب مستقبل تحریک لبیک کا ہی ہے. دور ضرور ہے، دیر ضرور ہے، دور نہیں، دیر ضرور ہے. اس لیے کہ قومیں بنتے ہوئے وقت لگتا ہے. میں نے بتایا نا، آج سے 20 سال پہلے کی تقریریں بھی بابا جی کی یہی تھی. بابا جی نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا. آپ ناموس رسالت کے پرانے محافظ ہیں،
لیکن فرق کب پڑا ہے؟ اب آ کر شہادت رنگ لاتی ہے۔ ابھی اوروں سے بھی خدا نے خدمت لینی ہے، میں دعا کرتا ہوں اس خدمت میں میرا نام بھی آ جائے، ہم بھی شہید ہوں، ہماری زندگی یوں قبول ہو جائے کہ ناموس رسالت پر ہمارا خون بہہ جائے تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، وقت کی کمی کی خاطر میں اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت کا حکم ہے تو آپ ایک منٹ سن لیں، آپ نے حکم فرمایا تو میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میں کہوں گا میرا نبی، آپ نے کہنا سلطان ہے، میرا نبی، یہ بابا جی کا حکم ہے، دیکھیں اب آپ نے مل کے کہنا ہے سلطان ہے میرا نبی، سرور زبانی سرور زباد مالو سر میں سے قربان دے، واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان نے، بھائی واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان نے، ترجمہ میرا گھر اولا ترجا، میرا گھر اولا ترجا، سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی، سارا مجمع کہے گا سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی، مرحبا کتنا حسین میرا نبی، نور بی بی استنبسی اوش پاگرزی دیلا، پاک رسول مشکل شلو استنوزلی دیلا، پاک رسول مشکل شلو استنوزلی دیلا، ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، ناروالا لے پھر کی ہویا، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن، ارے چہرہ رسول